سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتا ہوں نئے صوبوں کے اوپر 28ویں آئینی ترمیم جو آنے والی ہے. کبھی علیم خان صاحب، کبھی عطا طاہر صاحب، وفاقی وزراء بار بار یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نئے صوبے. پیپلز پارٹی اس کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر رہی ہے. یقیناً یہ سچویشن اگر آگے جائے گی تو ایسکلیٹ کر سکتی ہے، کنفرنٹیشن کی صورتحال ہو سکتی ہے. اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہم جانتے ہیں جب ایک دوسرے کے سامنے ہوتے تھے ماضی میں تو کیا ہوتا تھا. قادر خان مندوخیل صاحب، آپ کی نظر میں حضور یہ نئے صوبوں کا بیانیہ جو اتنا بلڈ کیا جا رہا ہے وفاقی وزراء کی جانب سے، اس کا کیا اینڈ ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی کو راضی کیے بنا حکومت یہ کام کر پائے گی؟ ڈو یو تھنک حکومت پیپلز پارٹی کو پاور میں رکھنے کی یہ لالچ دے کر کہ آپ کو ہم پاور میں رکھیں گے ہمیشہ تا حیات، آپ بس مان جائیں، تو کیا پیپلز پارٹی مان جائے گی؟ قادر خان مندوخیل صاحب. بالکل نہیں مانے گی. پیپلز پارٹی کسی صورت میں سندھ کی تقسیم نہیں مانے گی، اور کیونکہ سندھ کراچی سندھ کا کیپٹل ہے، اور نہ صرف سندھ کا کیپٹل ہے بلکہ پاکستان بننے سے پہلے بھی سندھ کا حصہ تھا، اور پاکستان کا جو قرارداد پاس ہوا ہے وہ بھی اسی کراچی سے سندھ اسمبلی نے پاس کی ہے. تو یہ سندھ کی تقسیم. اور پھر ایک اس کی دوسری وجہ بتا دوں آپ کو. ابھی دیکھیں، ابھی پچھلے ہفتے خیبر پختونخوا اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہزارہ ڈویژن جو ہے نا اس کو الگ صوبہ بنا جائے. وہاں کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. ہزارہ اور جو پشتون ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اپنا صوبہ، ہمارا اپنا صوبہ. اس کے بعد بلوچستان کا ہے جو میرا بھائی علاقہ بھی ہے، وہاں جو ہے نا وہ پشتون بیلٹ ہے اور بلوچ بیلٹ ہے. یعنی کوئٹہ سے لے کے اور زوب اور چمن پشین لورلائی یہ ایریا پشتون بیلٹ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ بلوچ بیلٹ ہے. اور یہ جو لسبیلا ہے یہاں سندھی رہتے ہیں زیادہ تر اس میں. تو وہاں بھی ایک لحاظ سے دو صوبوں کے لیے کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. دوسرا مثال. تیسرا مثال آپ کو میں اس کا بتا دوں پنجاب کا. پنجاب میں بھی غالباً ماضی میں قرارداد پاس ہوئی ہے، جنوبی پنجاب یا وسیب یا جو بھی نام رکھا ہے انہوں نے، وہاں بھی کوئی میرے حساب سے ڈسپیوٹ نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ اگر میں سندھ کی بات کروں تو سندھ اگر آپ کراچی الگ کریں گے تو کراچی تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کراچی تو ایک کمیونٹی نہیں رہتی یہاں پہ. کراچی میں سب سے زیادہ اردو سپیکنگ ہے، دوسرے نمبر پہ 1.5 کروڑ کے لگ بھگ پشتون رہتے ہیں، اس کے بعد پنجابی، سندھی، بلوچی اور کشمیری مختلف قوم رہتے ہیں. تو یہاں ڈسپیوٹ شروع سے موجود ہے. دوسری بات، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی پچھلے دنوں میں نون لیگ کے سندھ کے رہنما، آپ کسی کو بھی لے لے، ساتھ میں پرویز سندرا صاحب کا مجھے نہیں پتا وہ کیا بیان دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم شدید مخالفت کریں گے سندھ کو تقسیم کریں کہ اپنے رہنما جو موجود ہے میڈیا پہ آتے ہیں اس میں. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ مریم بی بی بھی مخالفت کر رہی ہے سندھ کی اور ایون پنجاب کی تقسیم کا. اور پھر میں آپ کو آئین کا آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی امینڈمنٹ کر سکتے ہو اگر آپ، کیونکہ ابھی جو قانون ہے 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ یہ ہے کہ کسی صوبے سے آپ نے تقسیم کرنا ہو اسی صوبے سے قرارداد پاس کرانا لازمی ہے، جس خیبر پختونخوا کا آپ کو حوالہ دیے میں نے. تو اسی طرح آپ کیا سمجھ سکتے ہو کہ سندھ اسمبلی سے ایسا قرارداد پاس ہو سکتی ہے جو کہ ناممکنات میں شامل ہے. نمبر 2، تیسری بات یہ ہے کہ اگر 239 میں آپ امینڈ کرتے ہیں کہ صوبوں سے یہ اختیارات لیں گے قرارداد کا، تب آپ کو چاہیے 2/3 میجارٹی. تو کیا 74 ایم این اے 26 سینیٹرز کے ساتھ پیپلز پارٹی جو دوسری بڑی جماعت ہے، سینٹ میں پہلی جماعت ہے بڑی، کیا وہاں پہ 2/3 میجارٹی جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون یا ایم کیو ایم یا دوسرے تیسرے وہ حاصل کر سکیں گے؟ تو یہ سارے آپ کے سامنے قانونی اور آئینی اور جو میں نے کہ اور جو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بائی ہک اور بائی کروک منا لیا جائے گا، ان کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھو وہ ایک جو ویلاگر ہے وہ دبئی میں اپنے باپ جو مر گیا تھا، مرنے کے بعد اسے انگوٹھے لگوا لیے، آپ کو یاد ہوگا، اور میں نام نہیں لوں گا، اور جائیداد کے لیے. ایسی پیپلز پارٹی کو اگر مار دیں مرنے کے بعد کوئی انگوٹھے لگا دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ ایسے تو نہیں مانے گی پیپلز پارٹی. ایسے تو نہیں مانے گی پیپلز پارٹی، بالکل ٹھیک. پرویز سندھیلا صاحب، آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ وفاقی وزراء اس بیانیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، یہ نیریٹو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ذہن سازی کرنا چاہ رہے ہیں کہ نئے صوبوں کے لیے تیاری کی جائے؟ آپ کا اوپینین پرویز صاحب. بہت شکریہ. میں دیکھیں یہ جو یونٹس ہوتے ہیں نا،
یہ بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے، یہ بغیر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، خاص طور پر جو جیسے سندھ، پنجاب ہے، KPK ہے، بلوچستان ہے، ان تمام کی جو صلاح مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ذہن سازی کرنے والے ہیں کون، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے نا۔ اب آپ حکومتی کہہ رہے ہیں تو حکومتی میں سے کل ایک حکومتی وزیر ہیں، ان کا اپنی پارٹی ہے جس میں ان کے 2 یا 4 لوگ ہیں ان کے اپنی، ان کی طرف سے یہ بیان، اور اس سے پہلے لاہور کے تگڑے بزنس مین ہیں وہ جو اس پہ کافی 2-4 ہفتوں سے یا 2-4 مہینوں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ وہ ایک لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی جگہ پہ حکومت یا کسی جگہ پہ پنجاب یا کسی جگہ پہ مرکز یا کسی جگہ پہ، تو میرے خیال میں نے اس میں نہیں سنا۔ دیکھیں یونٹس بننے چاہیے۔ میں جس ملک میں رہتا ہوں نا، یہ ملک 2.5 سے 3 گھنٹے کی ڈرائیو میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ٹوٹل آبادی کراچی سے کم ہے۔ نیدرلینڈ میں رہتا ہوں، ہالینڈ نام ہے اس کا، 14 صوبے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا جی۔ کتنا آسان ہے لوگوں تک اس کے جو سورسز ہیں لوگوں تک پہنچنے کے لیے، کتنا آسان ہے۔ میری کسی سے کوئی ضد تو ہے نہیں ہے، نہ پنجاب کی سندھ سے ضد ہے، نہ سندھ کی پنجاب سے ضد ہے، نہ ہزارہ والوں کی ضد ہے، کسی کی ضد نہیں ہے۔ یہ جب تک آپ پوری قوم نہیں بیٹھے گی نا، اس پہ صلاح مشورے نہیں ہوں گی، اس پہ محض مباحثے نہیں ہوں گے، اس کو سیریس نہیں لیا جائے گا، اس وقت نہ تو یہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کرنے کی جرت کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز میں بیٹھے سندھ کے 3 صوبے بنا دیں، یا مرکز میں بیٹھ کر پنجاب کے 2 صوبے بنا دیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس پہ تو بڑی لمبی چوڑی ڈبیٹ ہے، اور اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے میڈیا پہ آ کر اپنی، دیکھیں نا اب ان کو ہائپ مل رہی ہے، ان کا نام آ رہا ہے، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، سم ٹائم یہ بھی بہت ہوتا ہے ان کے لیے، یہ بھی بہت ہوتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طرح کوئی بحث نہیں ہے فی الحال کہ صوبے جو ہیں وہ 3 صوبے پنجاب کے بننے چاہیے، یا 4 صوبے سندھ کے بننے چاہیے، یا بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا ہے اس کے صوبے بننے چاہیے۔ مجھے تو کم از کم حکومتی سطح پہ کسی قسم کی کوئی ایسی بحث نظر نہیں آ رہی۔ بالکل ٹھیک۔ رضوان خان دادا صاحب، یور اوپینین سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالکل قادر خان مندو خیل صاحب نے جو بات کی ہے نا آپ سے، بالکل جینین بات کی ہے۔ PTI بھی کبھی نہیں چاہے گی کہ سندھ میں جو ہے وہ صوبے بنے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو مسائل ہیں اس ملک کے، ان چیزوں سے آپ سب کا دھیان ہٹانے کے لیے جو سوچے یہ چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ کئی مرتبہ ہم سن چکے ہیں، صوبے بننے چاہیے، سندھ کے 4 صوبے ہونے چاہیے، پنجاب کے 5 صوبے ہونے چاہیے۔ انگریزی میں بھی تو کہتے ہیں سر ڈیوائڈ اینڈ رول، انگریزی میں کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول۔ بالکل یہ سب ڈرامے ہیں، ان کو ڈرامہ بازی کر کے ٹائم ضائع کرنے والی باتیں ہیں، اور یہ ناممکن چیز ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جی سندھ کو تقسیم کر دیں اور آپ اپنی مرضی سے سندھ چلائیں، کوئی بھی نہیں چلانے دے گا، نہ پیپلز پارٹی چلانے دے گی، نہ PTI چلانے دے گی، اور اس کے علاوہ دیگر جماعتیں جو وہ بھی ہیں انہیں بھی اعتراض ہے۔ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں سوائے MQM کے کہ جو اس کی حمایت کرے۔ بات یہ ہے کہ اصل جو ملک کے مسائل ہیں اس پہ بات کرنی چاہیے، اس سے دھیان ہٹایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ جی افغانستان سے ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ جی یہ جو سندھ طاس معاہدہ تھا انڈیا کے ساتھ ہمارا جو چل رہا تھا، اس کا مسئلہ کیا ہوا؟ اصل مسائل یہ ہونے چاہیے کہ 53,000 ارب روپے یہ کون کہا گیا؟ ہمیں یہ پوچھنا چاہیے۔ یہ صوبے بننے چاہیے، صوبے نہیں بننے چاہیے، یہ ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ 53,000 کہہ دیا تھا، وہ 5300 ارب روپے ہے، 5.3 ٹریلین روپی۔